السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے اور سورہ الکہف ہے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک 5 آیات پہلے تلاوت کروں گا اور پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک جو قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اس بات پر، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اور کہا انہوں نے کہ اس جگہ ہم ایک عمارت بنا دیں۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان کے حال کو خوب جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، اور کہا ان لوگوں نے جو اپنے کام پر غالب تھا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم اس جگہ پر ایک عبادت گاہ بنا دیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور اب یہی کہیں گے کہ یعنی وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یعنی وہ غیب کے پتھر چلاتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس کو مگر تھوڑے ان کو معلوم ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو مت جھگڑے آپ ان کی بات پر، إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، مگر سرسری جھگڑا۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے متعلق آپ ان کا حال معلوم کرنے کے لیے تحقیق کریں ان سے کسی ایک سے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ آپ کہیں کسی چیز کے لیے کہ میں کل ایسا کروں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر آپ کہیں اگر اللہ چاہے گا تو پھر۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، آپ یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیں ان قریب یہ کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس سے بھی زیادہ نزدیک کا راستہ، رشدہ یعنی نیکی کا راستہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے یعنی غار میں، کھو میں، 300 سنین یعنی 300، وَازْدَادَ تِسْعًا، اور اس کے اوپر 9 دن اور زیادہ۔ اس میں بے شمار یعنی مفسرین لکھتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ شمسی جو سال ہیں، شمسی کے اعتبار سے وہ 300 سال رہے، اور جو قمری سال ہیں ان کے مطابق 309 سال رہے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو اصحاب کہف تھے
وہ 3 سال سونے کے بعد ذرا پھر جاگے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر 9 سال تک دوبارہ پھر سوئے رہے۔ تو یہ ان کی یعنی جو بھی وضاحتیں اور تفسیریں ہیں، تو قرآن مجید نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ غار میں رہے 300 سال اور اس کے اوپر زیادہ 9، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یعنی 309 سال بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 300 اور 9 اس کے اوپر 300 اور 9 سال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ 300 سال یعنی وہ سوئے رہے، جب وہ جاگے ذرا سے اس کے بعد پھر اللہ نے سلا دیا، پھر 9 سال سوئے رہے۔ تو برکیف اللہ عالم بمراد و بذالک، جتنی ہمیں اللہ نے بتایا ہے ہم اس پر ایمان لائیں، آگے اس کی تفصیل میں نہ جائیں، جو اللہ کو بہتر ہے، جتنا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بس اتنا ہی ہم ذکر کریں۔ تو یہ میں نے 5 آیات ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو ان کو آپ پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ تو میں اس کی تفسیر نہیں کرتا تاکہ میں سوچتا ہوں کہ درس لمبا نہ ہو جائے، ترجمہ سب یاد کریں، اس کے بعد اگر آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر آپ اردو کی لیں اور ہر آیت کی مکمل اس کی تفسیر لکھی وہ پڑھتے جائیں، ترجمہ آتا ہو پھر اس کے بعد تفسیر آدمی پڑھے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔